العلم النور، العلم النور، العلم النور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولوی صاحب کیسے ہیں؟ آپ طبیعت ٹھیک ہے؟ خیریت ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی احسانی والا کل حال۔ سوال تھا مولوی صاحب، وہ آپ سے پوچھنا تھا کہ ہم حدیث میں جو ہے صحیح بخاری بھی لکھی ہے امام بخاری نے، تو صحیح، ہم امام بخاری کی جو ہے نا کیوں تقریر نہیں کرتے، ان کے جو ہے فقہ پہ کیوں نہیں کرتے؟ ہم امام اعظم امام ابو حنیفہ کی جو ہے تقریر کیوں کرتے؟ دیکھیں ہم اللہ اس کے رسول کی اتباع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ہمارے سمجھنے کا نا وہ یہی ہے کہ ہم قرآن کریم، فرقان حمید اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کے فرامین پر عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مسائل قرآن کریم سے نکالنے اور احادیث نکالنے کا جو ملکہ ہے نا، وہ اللہ پاک نے جن کو عطا کیا، تو ان علماء سے مسائل لے کر عمل کرنے کا ہم کو حکم ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کے اندر بھی ایسے فقہاء کرام موجود تھے جو فتویٰ دیا کرتے تھے، تو ان سے لوگ مسائل پوچھ کر عمل کیا کرتے تھے۔ تو محدثین تو بہت سارے تھے، احادیث کو روایت کرنے والے تو بہت سارے تھے، لیکن سارے جو ہے وہ مجتہدین نہیں تھے، یعنی ایسے عالم نہیں تھے جو قرآن کریم اور احادیث پر نظر کر کے مسائل کو جو ہے نا بیان کر سکے۔ احادیث کو صحیح طرح جیسے سمجھنے کا ملکہ ہوتا ہے فقاہت کا، وہ جن صحابہ کرام میں تھا، وہ اس دور کے مفتیان کرام تھے، ان سے لوگ مسائل پوچھ کے عمل کیا کرتے تھے۔ تو یہ آگے سلسلہ یوں ہی چلتا رہا نا۔ تو جو محدثین ہیں، اگر وہ فقیہ بھی تھے، یعنی ایسے بھی عالم تھے جو احادیث سے، قرآن کریم کی آیات طیبات سے مسائل نکالنے کا ملکہ رکھتے ہوں، جانتے ہو کہ قرآن کریم احادیث مبارکہ سے شرعی مسائل کیسے نکال جاتے ہیں، حلال حرام کا مسئلہ ہے یا دیگر مسائل ہیں، وہ کیسے نکل جاتے ہیں، جن کو اللہ پاک نے یہ ملکہ عطا کیا نا، تو ان کی ہم اتباع کریں گے، نہ کہ ان کی جو صرف حدیث دانی کو جانتے تھے، احادیث پر ان کو عبور حاصل تھا، لیکن دیگر جو چیزیں ہیں ان پر ان کو عبور حاصل نہیں تھا، تو ان کا مرتبہ اس فن میں تو رہا، یعنی احادیث مبارکہ کے اندر تو وہ امام بنے، جیسے امام بخاری کا آپ نے مثال دی، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک نے ان کو یہ ملکہ عطا فرمایا کہ ان کو احادیث کی صحیح پہچان تھی، اور انہوں نے صحیح بخاری شریف کے اندر احادیث کو ذکر کر کے امت پر ایک بہت بڑا احسان کیا، لیکن وہ ایک مجتہد، ایک فقی، ایک مفتی نہیں تھے، یعنی انہوں نے احادیث کو جمع تو کیا، اس کے اندر جو فقی ابواب ہیں ان کو بھی مرتب کیا، سب کچھ کیا، لیکن جو ملکہ ایک مجتہد کو ہوتا ہے، ایک قاضی کو ہوتا ہے، جو ایک فقیہ کو ہوتا ہے، عالم کو، وہ ان کو حاصل نہیں تھا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو جو حاصل تھا، اب اس کی میں آپ کو آسان مثال سمجھاؤں کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک اپنے دور کے ایک تابعی بزرگ ہیں، اور امام بخاری ظاہر تابعی نہیں ہیں، دیگر جو ائمہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، امام حنبل ہیں، یہ بھی تابعی نہیں ہیں، اور تابعی وہ ہوتا ہے جس نے صحابہ کرام کی زیارت کی، ان کی صحبت حاصل کی اور ان سے فیض حاصل کیا ہو۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ جو ہے، انہوں نے صحابہ کرام سے فیض حاصل کیا ہے، ان سے دین سیکھا ہے، تو ان سے دین سیکھ کر ہم کو سکھایا ہے، تو یہ مرتبہ امام بخاری کو تو حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے یہ بھی ملکہ عطا فرمایا تھا کہ ان کی جو فقہ کے مسائل ہیں، جو قرآن کریم سے، احادیث مبارکہ سے مسائل نکالنے کا ملکہ ہے، وہ ان کو کامل طور پر حاصل تھا، یعنی وہ تمام علوم ان کو حاصل تھے جن کے ذریعے قرآن احادیث سے مسائل کو نکالا جا سکتا ہے۔ اور پھر امام اعظم حنیفہ کے سینکڑوں استاد تھے جس سے انہوں نے آپ نے یہ علم حاصل کیا۔ اس کے علاوہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے اتنی ذہانت عطا کی تھی کہ وہ اتنے ذہین تھے کہ قرآن کریم احادیث مبارکہ سے مسائل کو اخذ کر نکال سکتے تھے، اور ان کو احادیث کی پہچان بھی تھی۔ آپ کو میں مثال بتاؤں کہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث اپنے وقت کے نا، تو ایک مرتبہ ان کی ملاقات حج کے ان میں موقع پر امام اعظم سے ہوئی، تو امام اوزاعی رحمۃ اللہ جو بہت بڑے محدث ہیں اپنے وقت کے، انہوں نے امام اعظم سے سوال کیا کہ نبی پاک علیہ السلام، یعنی سوال یہ کیا کہ آپ رفع یدین کیوں نہیں کرتے؟ تو امام اعظم حنیفہ نے امام اوزاعی سے فرمایا کہ رفع یدین کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام سے کوئی حدیث پاک ثابت ہی نہیں ہے صحیح سند کے ساتھ کہ نبی پاک علیہ السلام نے رفع یدین کیا ہو۔ تو امام اوزاعی نے کہا کہ کیسے ثابت نہیں ہے؟ حدیث پاک انہوں نے بیان کی رفع یدین کے بارے میں،
امام اوزائی نے ذکر کیا کہ انہوں نے شہاب زہری سے روایت کی، اور شہاب زہری نے روایت کی سالم سے، اور سالم نے عبداللہ بن عمر سے روایت کی، انہوں نے حضرت نبی پاک علیہ السلام سے روایت کی کہ نبی پاک علیہ السلام نے رفع یدین کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث پاک بیان کی امام اوزائی نے جو محدث تھے۔ اب دیکھو نا حدیث کا یہ مرتبہ مقام دیکھو، یہ ثلاثیات میں سے حدیث پاک ہے، یعنی اس میں جو راوی ہیں وہ تین ہیں، ایک امام زہری، اس کے بعد سالم، اس کے بعد عبداللہ بن عمر، یعنی نبی پاک علیہ السلام تک حدیث پاک واسطے تین ہے، صرف کم واسطے۔ تو اس کو ثلاثیات میں شمار کیا جاتا ہے، حدیث سند عالی والی ہے، سب سے عمدہ اور ترین حدیث پاک یہ ہے جس کو امام اوزائی نے بیان کیا۔ لیکن امام اعظم نے فرمایا، ابھی انہوں نے بھی حدیث پاک بیان کی، امام اعظم نے حماد سے روایت کی حدیث پاک کو، اور حماد نے روایت کی ابراہیم سے، ابراہیم نے جو ہے علقمہ سے، اور علقمہ نے روایت کی عبداللہ بن مسعود سے۔ نبی پاک علیہ السلام صرف رفع یدین نماز کے شروع میں کیا کرتے، اس کے علاوہ نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اب تقابل جو امام اعظم نے فرمایا نا، وہ یہ فرمایا کہ دیکھیں امام زہری ایک محدث ہیں، ان کو ایک مرتبہ جو مقام حاصل ہے حدیث دانی میں وہ بہت اعلیٰ ہے، لیکن حماد جو ایک مجتہد فقیہ ہیں، ایک عالم ہے، ایسے عالم ہیں جن کو اللہ پاک نے ملکہ عطا کیا ہے کہ احادیث اور قرآن سے مسائل کو نکال سکتے ہیں، تمام احادیث اور قرآن کی آیات پر ان کی نظر ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد امام زہری کے بعد ان کے بعد سالم تھے، اور یہاں پر ابراہیم تھے، اور آپ نے فرمایا کہ جو امام سالم ہے وہ محدث ہیں، اور لیکن جو ابراہیم ہے وہ ایک فقیہ ہیں۔ اسی طرح وہاں عبداللہ بن عمر ہیں، عبداللہ بن عمر صحابی رسول ہیں، وہ ایک محدث بھی ہیں اور ایک مجتہد بھی ہیں، یعنی فقیہ بھی ہیں جو مسائل کو بیان کرے۔ لیکن اس کے مقابلے میں کون ہے یہاں پر ان کے مقابلے میں علقمہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان سے حماد سے ابراہیم سے پھر علقمہ کی روایت آتی ہے۔ تو یہ بھی کوئی عبداللہ بن عمر سے فقاہت میں کم نہیں ہے، لیکن وہ کیونکہ صحابی ہیں، ان کا مرتبہ محدث بھی ہے، صحابی ان کا مرتبہ اعلیٰ ہے، لیکن یہ بھی کم نہیں علقمہ ان سے۔ اور ادھر جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، جن کا مرتبہ فقہائے کرام میں سب سے عمدہ و اعلیٰ ہے، یعنی سیدنا صدیق اکبر یہ مجتہد تھے، ایک مفتی تھے اپنے وقت کے، اس کے بعد فاروق اعظم یہ مجتہد تھے، مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک مجتہد اور فقیہ تھے، اس کے بعد حضرت عثمان غنی بھی ایک مجتہد اور فقیہ، اس کے بعد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک مجتہد اور فقیہ۔ ان چار کے بعد جو مرتبہ صحابہ کرام میں تھا وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا تھا۔ تو آپ نے فرمایا عبداللہ ہے، یعنی عبداللہ بن مسعود جیسا فقیہ تو ہے ہی نہیں، یعنی 5ویں نمبر پر ان کا مرتبہ آتا ہے۔ تو یہ حدیث پاک جو بیان کر رہے ہیں وہ یقیناً عبداللہ بن عمر کی روایت سے بڑھ کر ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں تو اگرچہ بہت تفصیل ہے، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے رفع یدین کیا تو ہم نے بھی کیا، اور آپ نے ترک کیا تو ہم نے بھی ترک کیا، اس کے بہت تفصیل ہے۔ لیکن حضرت امام اعظم حنیفہ نے جو بات بیان کی نا، وہ یہ بات بیان کی کہ جو راوی امام اعظم کے تھے وہ سارے کے سارے مفتی اور فقیہ اور مجتہد تھے، اور امام اوزائی کے جو تھے وہ محدثین تھے۔ تو امام اوزائی جو محدث ہیں خود، جب اس بات کو سنا وہ خاموش ہو گئے، دیکھیں نا۔ تو یہ آپ نے سوال کیا کہ امام بخاری کی بخاری شریف پر ہم عمل نہیں کرتے، امام اعظم کی حدیث پر ہم کیوں عمل کرتے ہیں مسائل پر؟ تو امام بخاری نے احادیث کو ایک محدث ہونے کے ناطے ذکر کیا، بیان کیا، جو ان کا مرتبہ مقام تھا احادیث کے اندر اس کو مانتے ہیں۔ لیکن امام اعظم رحمۃ اللہ وہ ملکہ، وہ اجتہاد کا جو ملکہ ہے وہ حاصل نہیں تھا جو امام ابو حنیفہ کو حاصل تھا۔ اور یہاں پہ امام ابو حنیفہ جو ہے وہ ایک تابعی بزرگ بھی ہے جو صحابہ کرام سے انہوں نے ڈائریکٹلی فیض حاصل کیا۔ اس کے ساتھ امام اعظم جو فقہ کے مسائل ہے وہ عقل سے زیادہ قریب ہیں، ٹھیک ہے، اور قرآن کریم احادیث کے زیادہ موافق ہے۔ اس کے علاوہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تمام علوم حاصل تھے جن کے ذریعے آپ احادیث اور قرآن کریم کی آیات طیبات سے آپ بیان کیا کرتے تھے جو کسی اور۔ اس کے ساتھ ایک اور اہم بات بتاؤں آپ کو کہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ وعدے ہیں، یعنی انہوں نے اصول فقہ کے قوانین کو وضع کیا ہے، بنایا ہے، یعنی ان سے پہلے کنہوں نے بھی ان قانون کو نہیں بنایا۔ امام اعظم نے اصول مرتب کیے ہیں مسائل کے لیے کہ شرعی مسائل کے اصول امام اعظم مدون کیے ہیں۔ حالانکہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان سے بھی آپ نے فیض حاصل کیا ہے۔ تو یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ امام اعظم نے جب امام جعفر صادق سے حاصل کیا علم دین تو فقہ جعفری ہونی چاہیے نہ کہ فقہ حنفی۔ تو آپ کو یہ عرض کروں کہ فقہ جعفری اس لیے نہیں کہ امام اعظم حنیفہ نے صرف امام جعفر صادق سے علم حاصل نہیں کیا، سینکڑوں اساتذہ کرام سے آپ نے علم حاصل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو امام اعظم محنت کی نا
تو محنت کی اور اس کے اصول مرتب کیے، جو آگے جو ہے دیگر ائمہ نے بھی اس پہ مطلب وضاحت کی۔ امام اعظم کو یہ بھی ملک حاصل، امام اعظم جب کوئی مسئلہ اخذ کرتے تھے، بیان کرتے، اصول بناتے تھے نا، تو آپ کے پاس کم از کم 40 بڑے بڑے جو محدثین تھے، مفسرین ہوتے، بڑے بڑے علماء ہوتے، وہ آپ کے ساتھ ہوتے، یعنی خود اپنی رائے قائم نہیں کرتے جب تک تکرار نہیں کیا جاتا۔ تو 40 ایسے لوگ جو محدثین ہوتے، مفسرین ہوتے، اور جن کی شریعت پر بہت گہری نظر ہوتی، احادیث پر، قرآن کی آیات پر، اور دیگر علوم فنون پر، لغت ہے اور صرف نحو ہے، بلاغت ہے، بہت سارے علوم کے جو ماہرین ترین ہوتے تھے، وہ بھی آپ کے محافل میں بیٹھتے تھے۔ لیکن یہ لوگ جو ہے کسی قانون کو بنانے کے لیے آپس میں بحث کیا کرتے تھے۔ جب سارے بحث کرتے نا، اس کے آخر میں امام اعظم اپنے موقف بیان کرتے تھے، اور جب امام اعظم حنیفہ اپنا موقف بیان کرتے تھے تو سارے اتفاق کرتے تھے کہ امام اعظم جو مسئلہ بیان کیا ہے وہ عقل اور نقل کے دونوں قریب ہے، یعنی قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ٹکراؤ نہیں آ رہا، اور عقل کے بھی زیادہ یہی مسئلہ قریب ہے۔ تو سارے جو ہے وہ جو 40 بیٹھے تھے وہ سارے اتفاقی فیصلہ کیا کرتے تھے کہ امام اعظم نے جو مسئلہ نکالا ہے، جو اصول بیان کیا ہے، یہی سب سے عمدہ و اعلیٰ ہے، یہ قرآن کریم کے موافق ہے، حدیث کے موافق ہے۔ یعنی امام اعظم حنیفہ کا جو مسئلہ ہے نا، وہ قرآن سے بھی نہیں ٹکرا رہا، حدیث سے بھی نہیں ٹکرا رہا۔ اگر آپ بات کرتے ہو بخاری شریف کی، آپ ایک حدیث پر عمل کرو گے دوسرے حدیث کے خلاف ہوگی۔ اسی طرح میں بخاری شریف پر عمل کرتے ہوئے آپ دیکھو کہیں قرآن کریم سے ٹکرا ہو رہا ہوگا، تو پھر تو امت میں انتشار لازم آ جائے گا کہ بخاری شریف پر عمل کرو گے۔ تو ہم تو فقیہ نہیں ہے نا کہ ہم فیصلہ کریں کہ امام بخاری شریف کی ہم نے اٹھائی اور حدیث پاک پر عمل کرنا شروع کر دیا، اب آگے ہم نے دیکھا کہ وہ حدیث پاک کسی اور حدیث پاک ٹکرا رہی ہے، وہ حدیث قرآن کی آیت سے ٹکرا رہی ہے، اور وہ عبارت نص سے ٹکرا رہی ہے، اشارت نص سے ٹکرا رہی ہے، یا جو عام مشترک مول جو اصول فقہ کے ابحاث ہے، کسی نہ کسی ٹکرا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو خود ہم مجتہد نہیں ہیں، مقلد ہیں، فالوار ہیں، ہم امام اعظم پر یقین اعتماد رکھتے ہیں، اور ان کے ہم نے فقہ کو دیکھا ہے کہ قرآن حدیث سے ٹکرا نہیں رہی، اس لیے ہم اس پر عمل کرتے ہیں، اس لیے ہم